قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، یعنی محض اللہ کی خوشنودی اور خوشی کی خاطر غریبوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں، یتیموں، قرض داروں پر خرچ کریں، محض اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر دین کے کاموں میں، تبلیغ اسلام کے کاموں میں خرچ کریں۔ یہ تمام چیزیں فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ احادیث میں اور قرآن میں مختلف مقامات پر خرچ کرنے کی اہمیت بتائی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی، جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، اس کا آخری حصے میں یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور جو کچھ ہم نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ مال دیا ہوا بھی اللہ ہی کا ہے اور خرچ کرنا بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ تمام ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور سے جو عام طور پر ہم ضرورت مندوں کی خرچ کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ مستحب ہے، لیکن ایک ایسا صدقہ اور ایک ایسا خرچ کرنا ہے جو فرض ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مال پر ایک سال گزر جائے، مثال کے طور پر آج ہمارے پاس صاحب نصاب اب ہم بن گئے، تو ایک سال کے بعد ہم کو اس پر سے 2.5% کے حساب سے نکال کر ضرورت مندوں میں خرچ کرنا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ عموماً لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ جس دن ایک سال پورا ہو جائے اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بعض لوگ رمضان میں خاص طور سے نکالتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ رمضان کے بارے میں جو کہا گیا کہ ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کے برابر ہوگا، اس لیے عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب کچھ دن بچے ہوئے ہیں رمضان کے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس بچے ہوئے دنوں میں زکوٰۃ کا حساب کر کے ہم جو صاحب مطلب جن پر خرچ کرنا ہے، قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارے میں آیا کہ کن کو زکوٰۃ دینا ہے، ان پر خرچ کریں، تو ہماری ذمہ داری بھی پوری ہوگی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور 70 نیکیوں کے برابر ہم کو ثواب ملے گا، اور 70 نیکیوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہرحال چند باتیں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کی اہمیت ہے مال خرچ کرنے کی اور زکوٰۃ کی، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، یعنی اپنا دل پسند مال جو ہم سینت کر جمع کر کے رکھتے ہیں، اس دل پسند مال میں سے جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نیکی کے اس اعلیٰ درجے کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ تحب المحسنین۔ اس کی ترجمانی اس طرح ہے کہ جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف خوشحالی ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے اس وقت خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی تنگدستی بھی ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم، جب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کروڑ پتی لکھ پتی تھوڑی ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں، خرچ کریں وغیرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے اور خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث اس طرح ہے کہ الصدقہ لا تنقص المال حقیقتاً بل تزید برکہ و تدفع عنہ الآفات والمکارہ و تفتح ابواب الرزق۔ اس کی ترجمانی اس طرح ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور آفات و بلیات دور ہوتے ہیں اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے، خرچ کرنے سے پیسہ خرچ ہو جائے گا اور مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب کرتے ہیں۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں
ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر روز فرشتے کوئی خرچ کرنے والے کے حق میں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور نہ خرچ کرنے والے کے حق میں ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے ہی صاحب نصاب ہم بن جاتے ہیں 1 سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ تو صاحب نصاب کون ہے؟ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے کوئی کروڑپتی تھوڑے ہی ہیں، حالانکہ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس جس کے پاس 7.5 تولے چاندی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اکثر گھرانوں میں خواتین کے پاس جو تھوڑے مالدار ہیں ان کے پاس تو 7.5 تولے سونا تو ہوتا ہی ہے، یا 52.5 تولے چاندی، یا دونوں کو ملا کر 52.5 تولے کے چاندی کے برابر، یا پھر تینوں کو ملا کر سونا، چاندی اور بینکوں میں رکھا ہوا، گھر میں رکھا ہوا مال وغیرہ جو نقدی ہوتی ہے یا جو بھی مال ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے شوہر کی طرف سے شوہر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بیوی کے زیورات پر، تو پھر عورت ذمہ دار ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے زیور میں سے کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی تو انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا زکوٰۃ دیا ہے؟ حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیا، تو کہا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن آگ کے کنگن تم کو پہنائے جائے؟ تو بہت گھبرائی اور اسی وقت اس نے اپنے کنگن اتار کر راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو اس طرح سے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ مال کو اپنے مال سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سانس بند ہو جاتی ہے آدمی کی، اس کے نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے اور اس کی اب نیکیاں کوئی بھی کرے اس کے نیکیوں کے دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا حساب لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایک وہ کہ صدقہ جاریہ، یعنی ایسا کام کیا جو لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مرنے کے بعد بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو وہ صدقہ جاریہ کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، یعنی کوئی آدمی نے علم پھیلایا اور اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ اور اس کے لیے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آتی رہیں گی۔ اسی طرح تیسرا وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ تو بہرحال ہم کو مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ صدقہ جاریہ ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہوتا رہے۔ اسی طرح کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا جو اس کے گردن پر لپیٹ دیا جائے گا اور جو اس کے جبڑوں کو ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یعنی جو مال ہم جمع کر کے رکھیں اور اس کی زکوٰۃ نہ دیں، قیامت کے دن وہ سانپ بن جائیں گے اور ہماری گردن میں لپیٹ دیا جائے گا جو ہمارے جبڑوں کو ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، وہ مال ہوں جس میں تو نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا۔ تو اگر ہم کو تھوڑا بھی آخرت پر یقین ہے اور عذاب الہی سے ہم کو ڈر ہے تو ہم کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اور مصارف زکوٰۃ جو ہیں، زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اس کا سلسلے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے اس کو دے دیں، بلکہ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ فقیروں، مسکینوں، وصول کرنے والے افراد اور پھر تالیف قلب کے لیے، یعنی غیر مسلموں کو بھی اگر اسلام کے قریب لانے کی نیت سے اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، جس کو تالیف قلب کہتے ہیں، یعنی دلوں کو نرم کرنے کے لیے یا اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے، یعنی آج کل غلام تو نہیں ہیں لیکن جو جیلوں میں بے قصور افراد قید ہیں ان کو بھی اگر ہم چھڑاتے ہیں تو اس میں بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرض داروں کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں یعنی تبلیغ اسلام کے کاموں میں بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح مسافروں پر بھی۔ تو یہ جو مدات ہیں، یعنی جو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔
تو بہرحال ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. خاص طور سے زکوٰۃ کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، زکوٰۃ تو ہم کو دینا ہی دینا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں اور حساب کر کے دیں. ایسا نہیں کہ بس کچھ ساڑیاں تقسیم کر دی یا کچھ ایسا کر دیا، ایسی نہیں، بلکہ پورا حساب کر کے کہ کتنا سونا ہے اور آج کے ریٹ کے لحاظ سے اس کا کیا اس کی رقم کتنی بنتی ہے اور بینکوں میں کتنا ہے اور اپنے گھر میں کتنا ہے، یہ تمام کو ایک جگہ ایڈ کر کے اس پر 2.5% نکال کر اسی وقت بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا پھر رکھ کر بھی خرچ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اسی وقت خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے ضرورت مندوں میں، اور جو لوگ بھی اس کے حقدار ہیں زکوٰۃ کے ان میں سے ان کو خرچ کرنا، ان کو صاحب مالک بنانا، یعنی مال کا مالک بنانا. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مزید تفصیلات آپ تمام حضرات علماء کرام سے معلوم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.